السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا نور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی ایک سفر۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات و واقعات ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں انسان کی زندگی میں اچھے یا برے اثرات مرتب کرتے ہیں، اور انہی اثرات کے پیش نظر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں واضح تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں عائشہ رشید، جو کہ وکٹوریس وومن آف پاکستان آرگنائزیشن کی فاؤنڈر ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ عائشہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ٹھیک ہے عائشہ، مجھے یہ بتائیے کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے، یعنی کہ میں ایسے کہوں گی کہ کامیاب انسان بننے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ کامیاب انسان ہونے کے لیے نا فطرت میں اور زبان میں سچائی اور ایمانداری بہت ضروری ہے، اور وقت کی قدر، کیونکہ آپ میں یہ تینوں چیز نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی کر لیں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ کامیابی جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر گزرتا ہوا وقت، سیکنڈ، منٹس، آورس، یہ آپ کی زندگی میں ایک ایک پل کو چینج کرتے جاتے ہیں، اور آپ نے ان کو وقت کے حساب سے پکڑنا نہیں سیکھا نا، تو آپ اپنی روزمرہ زندگی سے بہت سی اپارچونیٹیز ضائع کر دیں گے۔ تو اور سچائی جو ہے نا، جب آپ کسی بھی کام کا ارادہ کریں تو اس میں آپ سچ بولیں، سچائی کو اتنے مضبوطی سے پکڑیں کہ اس میں آپ کے پاس جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہو، کیونکہ جب آپ سچ بولیں گے نا، وہاں سے آپ کا اعتماد قائم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور باتیں تو بہت کرتے ہیں لوگ، لیکن کام بہت کم لوگ کرتے ہیں، تو بات کو ہمیشہ مختصر رکھیں۔ کسی سے کوئی بات کریں اور اگر آپ اس کام کو کر سکتے ہیں تو اس میں حامی بھریں، 100% حامی بھی نہیں بھریں، بلکہ آپ اس کام کو پہلے خود ذہنی طور پہ راضی کریں کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، کیا میں اس کے کام کے ساتھ ایمانداری کر سکتا ہوں، کیا میں اس کے ساتھ وفاداری کر سکتا ہوں۔ مطلب پہلے سچائی ہونا ضروری ہے۔ پہلے آپ کی سچائی آپ کے اپنے نفس کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، صحیح ہے؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے نفس سے سچ بولنا سیکھیں۔ آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے، اور جب آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے تو آپ کی کامیابی میں پھر اللہ بھی ساتھ دیتا ہے۔ تو میرا تو سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ میں سب سے زیادہ اپنے وقت کو ضائع نہ کروں، اور اتنے بڑے بڑے بول نہ بولوں جو نقصان اور تباہی کی طرف لے جائیں انسان کو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑی باتیں لائک سیاست ٹائپ جیسے ہو جاتی ہیں، لوگ بڑے بڑے وعدے کر دیتے ہیں، کام ان کا کچھ نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ تو بات ہمیشہ مختصر کریں، کام آپ کے بڑے ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کی محنت بولتی ہے، آپ کی کامیابی بولتی ہے، اصل وہ چیز ہے آپ کی کامیابی۔ تو مطلب انسان اپنے آپ کو کامیاب ہونے میں کس نظر پہ دیکھتا ہے کہ ہم اس مقام پہ پہنچے تو ہم کامیاب ہیں؟ مطلب زیادہ تر لوگوں کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو ہم ایک کامیاب انسان ہیں، تو آپ کیا کہیں گی یہاں پر؟ پیسہ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کیسے کامیاب ہوں گے، لیکن پیسہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ انسانیت بھول جائیں، آپ عزت بھول جائیں، آپ احترام بھول جائیں، آپ چھوٹے بڑے کی تہذیب بھول جائیں، آپ امیر اور غریب کا فرق بھول جائیں، تو یہ بھی کامیابی نہیں ہے، یہ بربادی ہے۔ تو کامیابی اور بربادی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پیسہ ہونا ضروری ہے، لیکن کس طرح کا کہ آپ اپنی ضروریات، اپنی خواہشات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ چیریٹی کریں، لوگوں کے لیے مدد کریں، آپ دوسرے کو سپورٹ کریں، آپ اپنے پہلے گھر میں دیکھیں۔ آپ جب گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں اس پیسے سے، آپ خاندان میں دیکھیں، خاندان میں کر سکتے ہیں تو آپ پڑوس میں دیکھیں، پڑوس سے کر سکتے تو پھر آپ آگے نکلیں۔ اس کو کہتے ہیں پیسے کا صحیح استعمال کرنا، اور پیسہ آج کی ضرورت ہے، بٹ طریقہ کار بھی ہیں اس کے، صحیح ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو سب سے اچھی کامیابی یہ ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو اور آپ کو سکون کی نیند آ جائے، اور آپ کو کوئی ملال نہ ہو کہ میں نے اس کی نظر میں تو صحیح کیا لیکن اپنی نظر میں نے غلط کیا۔ تو یہ انسان کا اپنا ضمیر اور اللہ اس سے راضی ہو، یہ اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ بالکل۔
اچھا عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ مطلب میں اس طرح کہوں گی کہ لوگ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، ان کو اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا، مطلب وہ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں گے، تو میں یہاں پہ اللہ کی ذات کی بات بھی نہیں کر رہی، ان کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ سامنے والے پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بھلا کر دے گا. تو یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو سب سے بڑا دھوکہ ہے جو آپ خود کو دے رہے ہیں. اتنا بڑا دھوکہ ہے جس میں آپ کی زندگی میں کوئی اچھائی قدم رکھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ جو ہیں خود پہ بھروسہ نہیں کر رہے نا، آپ اپنی قابلیت پہ بھروسہ نہیں کر رہے. سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے معاشرے میں نا سب سے زیادہ اگر کوئی کام ہوتا ہے نا تو لوگ اس کو کہتے ہیں مجھ سے کیسے ہوگا، اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے، اس کے لیے اتنا وقت کون لائے گا. تینوں چیزیں اتنی بڑی مایوسی کی بات ہیں کہ آپ اس کو کر ہی نہیں رہے، آپ نے پہلے ہی انکار کر دیا. عموماً آپ ادر کنٹریز میں دیکھیں گے نا، وہ وقت کے ساتھ دوڑتے ہیں، وہ ہر چیز کو ممکن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ممکن بنا لیتے ہیں. ممکن بھی کس طرح بناتے ہیں، تھوڑا سا میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں نا تھوڑی سی ناانصافی ہوتی ہے کہ اس کو اس کا حق فوراً نہیں ملتا. جو بالکل آج ایسا ہی ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے نا پاکستان کا، وہ نا امیدی کی طرف اس لیے جا چکا ہے کیونکہ اس کو حقوق اتنے جلدی نہیں ملتے. آج کا انسان بہت مایوس ہے، اس کا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، اگر ہو بھی گیا تو لوگ مجھے کرنے نہیں دیں گے، اور اگر میں کامیاب بھی ہو گیا تو لوگ کھا جائیں گے اس کو. یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے اگر بیک پہ دیکھی جائے نا، پیچھے کے وقت پہ دیکھی جائیں، تو یہ ہمارے بڑوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوا ہے. جو آج کی یوتھ جو ہے نا وہ یہ چیزیں کہتی ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، بٹ میں یہ کہتی ہوں کہ جو گزر گیا وہ کل ہے، جو آج ہے وہ آپ کا ہے، اور مستقبل آپ نے خود بنانا ہے. تو آپ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ اس سے مت سیکھیں، آپ کر کے وقت کو تبدیل کر دیں. کیونکہ قومیں اسی طرح ترقی کرتی ہیں، کیونکہ قومیں کس طرح ترقی کریں گی کہ جو پیچھے رہ گیا نا وہ اس کو چھوڑ دیتی ہیں. وہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم تاریخ تبدیل کریں گے، کیونکہ جو غلطیاں ہمارے آباء و اجداد سے ہو گئیں وہ ہم نہیں کریں گے، ہم آگے چل کے اس کو بہتری کی طرف لائیں گے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور کر سکتی ہوں. اچھا یہاں پہ ہمارے ویورز کو کیا میسج دیں گی کہ اپنے اندر خود اعتمادی انسان کیسے پیدا کرے؟ اپنے اندر خود اعتمادی وہ اس طرح پیدا کرے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا ہے کہ ذہنی سوچ کا، کہ انسان جو چیز پسند کرتا ہے نا وہ چاہتا ہے میں وہ کام کروں، تو وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے اپنے بڑوں سے اجازت لیتا ہے. بڑے کیا کرتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حامی بھر دیتے ہیں، کچھ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے نیگیٹو پوائنٹس بتا دیتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں کہ اس کے حوصلوں کو بالکل توڑ دیتے ہیں. تو کبھی بھی اس بات پہ یقین مت کیجیے گا کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ پہلے اس کو سوچیں کہ یہ اس کے صحیح راستے کیا ہیں، کیا اس میں اللہ کی رضامندی ہے. ہاں اگر اللہ کی رضامندی ہے تو پھر اس میں آپ کو کسی کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوست احباب رشتہ دار کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے خود کوشش کرنی ہے. آپ اگر کامیاب ہو گئے تو ساری زندگی آپ کے اوپر ایک ایوارڈ رہے گا کہ یہ میں نے کیا، اور آپ اگر ناکام ہو گئے نا تو آپ کے دل پہ کوئی ملال نہیں ہوگا کہ میں نے نہیں کیا، اس پہ بھی آپ فخر کریں گے میں نے کوشش کی. اور کوشش کرنے والے کبھی ہار ہی نہیں مانتے ہیں. تو جو ارادہ آپ کر لیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کی چاہت ہے، اس کو آپ ضرور اپنی زندگی میں ایک بار تو پوری کرنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر آپ ساری زندگی دوسروں کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیں گے اس نے کر لیا، میں نے سوچا تھا پر مجھ سے ہوا نہیں. اچھا یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات لیتی ہوں کہ میں کوئی کام کرنے جا رہی ہوں، مجھے بہت اپنے اوپر بھروسہ بھی ہے کہ میں کر لوں گی، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی لائف میں کوئی ایسا انسان موجود ہوتا ہے آپ جس کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، ڈپینڈ کرتے ہیں، لیکن پھر اگر وہی انسان آپ کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کر دے تو یہاں پہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ نا میں اگر اپنی جو کچھ میں اپنی زندگی میں الحمدللہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوں، تو میرا مشورہ پتہ یہ ہے اپنی زندگی کا کہ جب آپ کوئی ارادہ کریں نا
اور آپ کے ذہن پہ کوئی نیگیٹیوٹی ڈالنے کے بعد یہ بولے نا کہ میں نے تو تمہیں سمجھا دیا، باقی اللہ مالک ہے، باقی دیکھ لو، تمہاری مرضی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ارادہ نیک تھا، آپ کے ارادے میں کامیابی تھی. آپ کے دماغ میں نیگیٹیوٹی کرنے والا، ڈالنے والا، وہ سب سے بڑا آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے، آپ کی خواہشات کی رکاوٹ ہے، آپ کی زندگی کی کامیابی کی رکاوٹ ہے. کیونکہ اگر لیکن یہاں پہ تو وہ بھروسہ کر رہا ہے نا، تو اسے کیسے بھروسہ پتہ کر رہا چلے ہے گا؟ نا، تو میں یہی چیز اس کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ جب کوئی آپ کا دوست یا آپ کا رشتہ دار آپ کے اپنے، جب آپ کا ارادہ نیک ہو اور اس میں وہ نیگیٹیوٹی ڈالنا شروع کر دے، پر آپ کا دل کہہ رہا ہو کہ میرے ارادے میں ایسی کوئی ناکامی ہے نہیں، اس میں تو اللہ کی رضا، یہ تو جائز طریقہ ہے، تو اس میں اتنی نیگیٹیوٹی کیسے؟ تو سمجھ لیے گا کہ آپ کو نیگیٹو وے دکھانے والا، آپ کے مقصد کو کمزور کرنے والا آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو سب سے پہلے، اور حضرت عمر کا بھی ایک قول ہے کہ اپنے راز کسی سے شیئر مت کرو، کیونکہ تم نے اس کو اپنی کمزوری دے دی. تو کبھی بھی اپنے ارادوں کو شیئر مت کرو. دنیا کے کامیاب ترین لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کسی سے شیئر نہیں کرتے، وہ رات خواب دیکھتے ہیں اور صبح دھوم مچاتے ہیں، جن کو آپ لوگ بڑے بڑے ناموں سے جانتے ہیں. تو کبھی بھی مطلب کام مشاورت کرنے کریں، سے پہلے آپ جو ہے اس کو شو نہ آپ کریں. مشاورت کریں صرف اور صرف کس طرح کی کہ یار یہ میں جگہ لینا چاہتا ہوں یا یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے یہ جگہ اویلیبل ہوگی، کیا مجھے یہاں پہ کتنی انویسٹ کرنی ہوگی، مجھے کس طرح سے یہ جگہ حاصل ہوگی، مجھے کس طرح یہ پہنچنا ہوگا. یہ کبھی بھی اس سے مشورہ نہ لیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ بولے گا تمہارا تو دیوالیہ ہی نکلے گا، یہ کام ہی نہیں کرنا. مشوروں کی بھی کچھ طریقے کار ہوتے ہیں، مشورہ کرنا سنت ہے، پر اپنے کام کو بالکل سر انجام نہ دینا وہ حماقت ہے، مطلب وہیں پہ انسان کی ہمت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. ٹوٹ جاتی ہے. بالکل. اچھا عائشہ، مجھے یہ بتائیے کہ رشتے پہلے ہونے چاہیے یا دوست پہلے ہونا چاہیے؟ رشتے تو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ تو پیدا ہو رہے ہیں، تو رشتے لے کے پیدا ہو رہے ہیں نا. مطلب آپ اپنی لائف میں ان دونوں میں اگر کمپیریزن کرنا چاہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں، تو کس کو امپورٹنس دیں گے؟ اچھا، امپورٹنس کی اگر بات آ جائے نا، رشتہ داروں میں کبھی آپ کا کوئی دوست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دوست کیا ہوتا ہے، اگر وہ دشمنی پہ اتر آئے گا نا، تو وہ پھر کسی قسم کا لحاظ نہیں رکھے گا. اور رشتہ دار میں اگر آپ کا کوئی دوست ہوگا، تو جب وہ آپ سے اختلاف رکھے گا نا، تو پھر آپ کی عزت کہیں بھی نہیں رہے گی. وہ آپ کے ہر راز کو پورے خاندان میں کھول دے گا، اور آپ بھلے آپ اچھے بھی ہوں گے تو وہ آپ ایک تماشا بن رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے رشتہ داروں سے لوگ اکثر نہیں ملا کرتے، بولتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہو گئے تھے، یہ حالات ہو گئے تھے. تو دوست ہمیشہ جو ہے نا آپ کا منفرد ہونا چاہیے، مختلف ہونا چاہیے. دوستوں میں ذات پات، رنگ، نسل، روپ نہیں دیکھا جاتا. حضرت علی کا قول ہے جس کا دوست اچھا ہو، یعنی سب سے بہترین قیمتی سرمایہ اچھا دوست عائشہ، آپ کہا کی گیا ہے. بات یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، تو چلتے ہیں بریک کی طرف اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، تو چلتے ہیں اپنے بقیہ پروگرام کی طرف. جی، تو عائشہ آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ دوست آپ کے جو ہیں وہ رشتہ داروں میں تو نہ ہو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے تھوڑا بے عزتی کا باعث بھی بن جاتے ہیں. کیونکہ جہاں تک میرا اندازہ ہے نا، رشتہ دار دوست نہیں بن سکتے. تو دوست آپ کا ہمیشہ منفرد ہی ہونا چاہیے اور مختلف مزاج کا ہی ہونا چاہیے. تو اچھا، مجھے یہ بتائیے عائشہ کہ آج کے دور کی ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی خوش نہیں ہے، یا اس کو میں اس طرح سے کہوں گی کہ یہ آج کے دور کی بات ہے، یا اگر پہلے کے زمانے کے لوگوں کو بولیں تو وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ وہ خوش نہیں تھے اپنے دور میں، مطلب اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دور کے لوگوں کی اور پرانے کے دور کے لوگوں کی تھنکنگ سیم ہے یا بدلی ہوئی ہے؟ خوش تو صرف پچھلے دور میں بھی اگر دیکھا جائے، اس دور میں بھی دیکھا جائے، تو خوش صرف ایک ہی انسان ہوتا ہے جو دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا. بالکل، یہ جو تو سیلفش ہو گیا نا پھر. نہیں،
سیلفش نہیں کہیں گے, دوسروں کی پرواہ نہ کرنا. اس نے کیا بولا مجھ سے, اس نے اگنور کر دیا. اس نے کیا بات تمہارے بے عزتی کرنے کے لیے بولی, اس نے اگنور کر دیا. جس نے اگنور کرنا سیکھ لیا وہ دنیا کا مطلب سب سے پازیٹیو سینس میں اس کو ہم دیکھیں اگر. خوش مزاج انسان ہے. میرے والد صاحب مجھے نا, میں بہت غصے والوں میں سے تھی اور مجھے لوگوں کی باتیں بہت زیادہ لگ جاتی تھی. تو میرے والد مجھے یہی بولتے تھے کہ تم نظر انداز کرنا سیکھ لو, تم اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنا سیکھ لو تو تم کامیاب ہو. اور جیسے ہمارے اسلام میں ایک لفظ ہے درگزر کرنا اور افواہ درگزر سے کام ہاں. لینا. تو میں نے جب یہ اپنی زندگی میں لے کر آئی ہوں تو میں تو اتنی زیادہ خوش رہنے لگی ہوں الحمدللہ کہ مجھے پریشانی بھی, جو سچ بات ہے نا, پریشانی نہیں لگتی. کیوں؟ کیونکہ مجھے لوگوں کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگ آج میں نے یہ پہنا ہوا ہے تو لوگ کیا کہیں گے. ڈزنٹ میٹر, لوگ کچھ بھی کہیں, مجھے کوئی اپنے اوپر خود اعتمادی ہونی چاہیے. خود اعتمادی آ گئی نا. نصیحت پہ عمل کرنا, کہتے ہیں نا والدین کی نصیحت بھی بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے آپ کے لیے. تو وہ چیز میں نے اپنے اوپر اس طرح لاگو کر لی ہے کہ کون کیا کہے گا مجھے پرواہ ہی نہیں ہے. اور یہ میں تو الحمدللہ بہت اپنی ذاتی زندگی میں پچھلے کے مقابلے میں اب بہت خوش ہوں. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ درگزر کرنا سیکھ لیں تو آپ خوش رہیں گے. لیکن یہاں پر آپ مطلب میسج کیا دینا چاہیں گی کہ درگزر کے معاملات بھی دو ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے اگنور کرنا, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی بری بات بول رہا ہے تو اس کو اگنور کر کے گزر جانا. ایک اگنور ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ والا, ٹھیک ہے, کہ وہ مجھے دیکھیں میں اچھا لگ رہا ہوں, یا وہ پھر ایک گھمنڈ والا غرور ہو جاتا ہے, صحیح کہ. اور ایک ہوتا ہے کہ نا فساد کو, برائی کو, تلخ مزاجی کو نظر انداز کرتے ہوئے گزر جانا. ایک ہوتا ہے کہ جن سے آپ کی بنتی نہیں ہے نا, آپ ان سے سب سے پہلے علیحدگی اختیار کر لیں, کیونکہ وہ جن سے آپ کی بنتی نہیں ہے ان سے سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں آتی رہتی ہیں. ایک دفعہ موقع دیں, 2 دفعہ دیں, بار بار دینا آپ اپنی زندگی کو خراب کرنا جیسا ہے, چاہے وہ رشتہ داروں میں, دوستوں میں, یا گھر کے فرد میں بھی ہیں. سب سے پہلے آپ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو اگنور کریں جو آپ کی ذاتی زندگی میں مصیبتیں لاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اگنور کرنا. تو ان رشتوں کو, ایسے لوگوں کو اپنی لائف سے پہلے ہٹا دیں, تو یہ آپ کی زندگی میں سب سے خوشحالی کا باعث بنیں گی, صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ والا اگنور کسی کو بھی نہ کریں کہ کوئی تکلیف میں تو آپ اس کو چھوڑتے ہوئے چلے جائیں. لوگ یہ زیادہ کرتے ہیں. وہ ہوتی ہے خود غرضی, کیونکہ پھر آپ خوش نہیں رہ سکتے, کیونکہ یہ وقت آپ پہ بھی آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کا بالکل وعدہ ہے کہ ہم تمہیں ویسا ہی صلہ عطا کریں گے جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرو گے. تو خوش رہنے کا سب سے اچھا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے کرتے گزرتے چلے جاؤ, اور جہاں برائی دیکھو نظر انداز کرتے کرتے گزرتے ہوئے چلے جاؤ. اور اچھائی کرنے کے بعد امید بھی نہ کرو. امید بھی نہ کرو, کیونکہ نیکی کر دریا میں ڈال. اور اگر آپ کو اپنی نیکی کا صلہ برائی کی صورت میں مل جائے نا, تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے نیکی. بالکل بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ مشکلات جو ہے وہ سب کی زندگی میں آتی ہے, لیکن یہاں پر ایک بات اور لاگو ہوتی ہے کہ کچھ مٹ کر ہی انسان کچھ بنتا ہے. تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بالکل ایسا ہی سلسلہ, جب دنیا بنی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے گندے پانی سے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. انسان مٹی میں ہی جائے گا, پھل ہو سبزی ہو سب نے مٹی میں ہی جانا ہے. پہلے بیج مٹی میں ہی جاتا ہے نا, اور وہ مٹی پلیت ہوتا ہے, تو پھر وہ پہلے ایک پتا بنتا ہے, پھر پہلے اس کی جڑیں نکلتی ہیں, پھر پتا بنتا ہے, پھر ڈالیاں, پھر اس کا یعنی پورا درخت بنتا ہے. تو کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں برا وقت آپ کو 2 راستے دکھانے آتا ہے, یا تو آپ اس وقت سے سیکھ لیں یا اس وقت کے دشمن بن جائیں, ناشکرے ہو جائیں. کیونکہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا مصیبت اور پریشانی میں کیا فرق ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو پریشانی تمہیں جو ہے برائی کی طرف لے جائے وہ مصیبت ہے, اور نہیں, آزمائش اور مصیبت کا فرق کیا تھا. تو انہوں نے بولا کہ کوئی جو چیز تمہیں اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے. تو پریشانی ایسا نہیں ہے کہ کسی کی زندگی میں نہیں آتی, انسان کی زندگی میں آتی ہے اور بار بار آتی رہے گی, اور جو اچھا انسان ہے اس کے ساتھ تو وہ چلتی رہے گی,
اس کے ساتھ آزمائش چلتی رہے گی. فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے, اور فیصلہ ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ جب انسان کا دل اللہ کی طرف سے دور ہونے لگے تو وہ سمجھ لیں وہ مصیبت ہے, کیونکہ وہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. جس سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ ڈرگس لے رہے ہوتے ہیں, اسموکنگ کی لت لگ جاتی ہے, وائن کی لت لگ جاتی ہے, کسی کے ساتھ ہیرسمنٹ کی لت لگ جاتی ہے, کسی کو ٹارچر, فزیکل مینٹلی ٹارچر کی لت لگ جاتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ وہ مصیبت اس نے اپنے سر مول لی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے, اکثر لوگ ہوتا ہے نا پریشانی میں آ کے سب سے زیادہ اپنے ساتھی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. خود تو پریشان ہے, دوسرے کی زندگی بھی انہوں نے حرام کر دی ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں سے بچا جائے اور اپنی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں اس سے لڑا جائے اور اس سے نکلا جائے. مطلب ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹیوٹی میں سوچتے ہیں, پھر وہ خودکشی کی طرف اپنے آپ کو لے جاتے ہیں بالکل. یا ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, میں اس پہ ایک اور بات یہ بھی کہوں گی کہ اگر کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں نا تو لوگ ان پہ رحم کھاتے ہیں کہ بیچارے نے حالات کی وجہ سے. آپ کبھی بھی رحم نہ کھائیں, آپ اس کو زندگی میں لڑنا سکھائیں, مایوسی نہ سکھائیں. میرے خیال سے ان انسان کو موٹیویٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے, وہ اسی طرف جو مائل ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ جب سنتے رہتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے نا, میں نے جیسے کہا مینٹلی ٹارچر کسی کو کرنا, تو لوگ یہی ہوتا ہے کہ اکثر ہوتا ہے نا, ابھی بیچ میں کچھ گھر کے ایک دو مردوں نے خودکشی کر لی تھی, اور ان کا کیا سننے میں آیا تھا کہ بچے تھے, بیوی تھی, تو ہمیں کیا پتا کہ اس کو گھر میں کیا کیا بولا جاتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو نجات ہی دے دی دنیا سے. تو مینٹلی ٹارچر بھی بہت بڑا انسان کی زندگی کو فنا کر دیتا, ختم کر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ لوگوں کو یہ بھی میسج دینا ہے کہ یہ ایک حرام موت ہے, خودکشی کی طرف حرام نہیں ہونا موت چاہیے. ہے, یہ بالکل حرام موت ہے. میں آپ کو یہی کہا نا کہ انسان کو کبھی بھی وہ مت, اس کے اوپر دکھ مت کریں, بلکہ اس کو بتائیں, کیونکہ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول نہیں ہوا نا. کہتے ہیں نا حرام موت ہو گئی تو حرام ہی ہوئی وہ. بالکل, آپ مطلب خدا کی خدائی اس کے ہاتھ سے لے رہے ہیں. جی جی. تو آپ اللہ پہ امید رکھیں, اللہ سے مدد مانگیں, اور کوشش آپ نے کرنی ہے, کیونکہ پلیٹ میں رکھ کے حلوہ آپ کو کوئی نہیں دے گا. وہ حلوہ بھی آپ نے سودا سامان لا کے اس کو پکا کے پھر کھانا ہی ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کروں گی کہ کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ کوشش کرنے والا کبھی ہار ہی نہیں مانتا. وہ اگر اس کے لیے ایک راستہ بند کر دیں گے نا, وہ دوسرے راستے سے نکلے گا. کوشش کرنے والا ایک ایسے بہتے پانی کی طرح ہے جو پتھروں میں سے راستہ بنا کے نکلتا ہے. اور یہ بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں, میں بڑا پسند کرتی ہوں جو لوگ کوشش کرتے ہیں. اس میں میرے والد صاحب بھی ہیں, میری والدہ بھی ہیں, کہ جہاں جہاں میں مایوس ہوتی ہوں نا تو وہاں وہ لوگ مجھے ہمت دیتے ہیں. میرے والد صاحب مجھے بہت ہمت دیتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں, کہتے ہیں ہو جائے گا, ہم نے کر لیا, ہم سے ہو گیا. ہم لوگوں نے تو اپنے زندگی میں جنگیں بھی دیکھی, تم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا, بلکہ تم لوگوں نے اچھے حالات دیکھے. جی بالکل. اچھا, لوگوں کو ٹینشن کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ کبھی اگر ٹینشن نہ بھی ہو نا تو سوچتے ہیں کہ بس سب صحیح چل رہا ہے, کچھ مسئلہ تو نہیں ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ لوگ بڑے وہمی, سنکی اور بڑا دوسرے کو پریشان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ چیز پہ نا میں بالکل ایک بات ضرور کہوں گی کہ اگر ناظرین الحمدللہ ناظرین یہ شو دیکھتے ہیں تو آپ لوگ ایک چیز کو اپنے ذہن پہ رکھ لیں کہ آپ سے سب سے زیادہ انسان اسی لیے بیزار ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو اپنی مصیبتیں, پریشانی ایکسٹرا آرڈنری کر کے بتاتے ہیں. آپ اگر کسی کو فون کریں گے نا اور اس کے ساتھ کوئی حالات اور واقعات ہوں گے, وہ اس کو اتنا طویل کر دے گا کہ اس کو تو رحم ہی نہیں آئے گا. اول بات ہے اس کو اس کی پریشانی پہ رحم نہیں آئے گا, وہ بولے گا اس نے میرا وقت کھا لیا. تو جو یہ پریشانی میں گھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, تو ان سے تو گزارش ہے کہ خدا را اپنی پریشانیوں کو ایکسٹرا آرڈنری نہ بڑھایا کریں. کیونکہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ اس نے میرے سے بات چیت ختم کر دی, میں اتنا پریشان تھا, آپ نے اس کو بیزار کیا ہوا تھا. ہاں بالکل. تو یہ جو مطلب سامنے والے کو آپ کی بات پہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے اور آپ اسے بیان کیے جا رہے ہیں. آپ کسی سے بھی 1 سے 2 دفعہ بولیں گے نا, میں شیورٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں, وہ آپ سے وہ شخص ضرور بیزار ہوگا. کیونکہ لوگ ہمیشہ نا خوش مزاج, کیونکہ لوگ اپنی ذاتی زندگی سے پریشان ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ بیٹھیں تو ہمارے ساتھ اس کا اچھا وقت گزرے. بالکل. مطلب لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے, تو اگر 2 پل بھی اچھے گزار سکے تو گزار لیں. جی. اچھا, یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ زندگی جو ہے نا وہ ایک گیم کی طرح ہو گئی ہے کہ ایک لیول ختم ہوتا ہے تو دوسرا لیول اسٹارٹ ہو جاتا ہے. زندگی کا نام ہی یہی ہے.
آپ کے تو شو کا نام بھی یہی ہے نا, بالکل, زندگی ایک زندگی سفر ایک ہے. سفر. مطلب یہ بولتے ہیں نا کہ لوگ ابھی ہم نے ایک لیول پار کرنا ہے, اب ایک ختم ہوا پھر دوسری پریشانی شروع ہو گئی. تو یہ تو زندگی ہے, زندگی کا سفر ہی یہی ہے کہ آپ کے ایک مقصد کو آپ مکمل کریں گے تو دوسرا مقصد آپ کا منہ کھول کے کھڑا ہوا ہوگا, چاہے وہ پریشانی میں ہو, چاہے وہ معجزات میں ہو یا کامیابی میں ہو. تو آپ کی جب تک حیات ہے نا, آپ جب تک حیات ہیں, آپ نے وقت حالات کے ساتھ چلتے رہنا ہے, چلتے رہنا ہے, چلتے رہنا ہے. چاہے آپ اکثر ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں جو اپاہج ہوتے, جو معذور ہوتے, پر ان کا بھی دن گزر رہا ہے, رات بھی دیکھ رہے ہیں, صبح بھی دیکھ رہے ہیں. تو زندگی کو تو سب سے پہلے ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ سفر ہے, اور میں الحمدللہ بھی یہاں ہوں, کل کہاں ہوں گا. اپنے آنے والے کل کے لیے ہمیشہ تیار رہیں, کیونکہ یہ مت کبھی بھی نہیں سوچیے گا کہ آج میں نے اتنا کما لیا نا, میرا آنے والا وقت اب اچھے سے گزرے گا. کیونکہ جو کماتے ہیں وہ یوں جاتا ہے, اور جو بناتے ہیں اس سے صدیاں لگتی ہیں. تو ہمیشہ اپنے وقت کے لیے تیار رہیں, اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ جو میں نے جمع کیا ہے نا وہ میری زندگی کا بس یہ سرمایہ ہے, اب یہ میں کھاتا رہوں گا, پیتا رہوں گا, چلتا رہے گا. ایسے آپ کا جمع کیا ہوا مال چلا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. صحیح ہے. تو اپنے لیے تو ہمیشہ جو آپ کا لیول ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ہاں, تو مطلب انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے, اس کو اپنا بینک بیلنس اچھا کرنا چاہیے. بینک بیلنس آپ کا کس لیے اچھا ہونا چاہیے پتہ ہے؟ آپ کا بینک بیلنس اس لیے اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. آپ کے اوپر کوئی بیماری آئے تو آپ کسی کے محتاج نہ ہو. آپ کے گھر میں کوئی تکلیف آئے تو آپ کسی سے مانگنے نہ جائیں. آپ کے گھر میں کوئی خوشی آئے تو آپ اس خوشی کو مہمان نوازی میں افورڈ کر سکیں. تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کا بینک بیلنس اچھا ہونا چاہیے. اچھا, ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کی زندگی میں جو کامیابی, خوشی, رونقیں جو ہوتی ہے نا, اس کا بہت بڑا تعلق آپ کی مہمان نوازی سے ہوتا ہے. اگر آپ کو اپنے گھر کے ذاتی معاملات کو صحیح رکھنا ہے نا, آپ مہمان نوازی کیا کریں, کیونکہ مہمان رزق لے کر آتا ہے اور پریشانی مصیبتوں کو لے کے جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن مہمان, آج کل کے لوگوں کی سوچ تھوڑی لوگ تبدیل ہو گئی ہے. بولتے ہیں کہ میں کھانا کھلاؤں گا تو وہ میں کیسے کھانا کھلاؤں گا, میرے پاس ابھی اتنا نہیں ہے, جبکہ اس کے پاس ہوتا ہے پر وہ کھلانا نہیں چاہتا ہے. یا یہ آپ بھی کہیں گے کہ پیسہ ہوتا ہے لوگوں کے پاس, اپنی ذات پہ آپ کے مطلب کوئی ایک فنکشن ہوا تو اس میں ایکسٹرا آرڈنری خرچ کر دیا, لیکن جس کو نیڈ ہے اس تک وہ پیسہ نہیں پہنچ پاتا ہے. نیری لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے. نیری لوگوں تک کبھی بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتے. اور ایک ہوتا ہے کہ آج کل تو یار ایک سسٹم بن گیا ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ ہیلپ کریں تو وہ لاسٹ میں ویڈیو بنائیں. بشرط آپ بس یہ بول دیں کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں یا بنا رہی ہوں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے میں ہیلپ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. آپ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کبھی بھی مخلوق کا ذمہ دار اپنے کندھوں پر ڈال سکتے ہیں. سفید پوش لوگوں کو رات کی تاریکی میں ڈھونڈا جاتا ہے, اور سفید پوش لوگ رات کی تاریکیوں میں تنہائیوں کا سفر کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے دو, دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, جی اس طرح مدد کرنی چاہیے. بالکل. اور رات کی تنہائیوں میں سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈا کریں, کیونکہ یہ اندھیروں میں سکون حاصل کرنے سفر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن تو اس پہ سب سے بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے نا. سوشل میڈیا کا تو یہ ہے کہ سب کو فیم چاہیے, سب کو پبلسٹی چاہیے, صحیح ہے, لیکن جو حقیقتاً ضرورت مند لوگ ہیں نا, ان کو صرف اور صرف ایک ہاتھ سے دینے والے اور لینے والے ہی جانتے ہیں. کیونکہ بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم سامنے آ کے کسی کی مدد کریں. ان کی رائے کیا ہوتی ہے آپ لوگ کو پتہ ہے, ان کی ذہنی سوچ کیا ہوتی ہے, کہ ان کی ذہنی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب اچھا محشر عائشہ, میں آپ کی بات یہیں سے کنٹینیو کریں گے, بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو چلتے ہیں بریک کی طرف اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. جی, تو عائشہ آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ تو میرا
تو میرا یہی کہنے کا مقصد تھا کہ یہ جو سفید پوش لوگوں کی جو مدد کرتے ہیں نا، نیک لوگ، ان کا صرف ایک ہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ دنیا میں تو آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو ایک دن 2 دن کی فیم مل جاتا ہے، پبلسٹی مل جاتی ہے، بٹ کچھ لوگوں کی خواہشات یہ ہوتی ہیں جو بالکل صحیح لوگوں تک پہنچتے ہیں نا، ان کی صرف ذہنی خواہشات یہ ہوتی ہیں کہ روز محشر کے دن جب اللہ سب کی نیکیاں پکار رہا ہوگا تو ان کا نام پکارے گا کہ انہوں نے دنیا میں جب نفسا نفسی کا عالم تھا تو تب یہ لوگ تھے جو رات کی تاریکی میں نکلا کرتے تھے اور چیریٹی کیا کرتے تھے. تو بہت مشکل ہے آج کے دور میں سفید پوش لوگوں کو تو ڈھونڈنا. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں آج کے دور میں؟ بالکل ہے، بالکل ہیں، آپ اس سے انکار ہی نہیں کر سکتے. کیونکہ کیسے اب آپ آ رہی ہیں، آپ نے فوراً کیمرہ نکال کے کسی کو پرس سے نکال کے 10 روپے تو نہیں دیے ہوں گے نا، آپ نے تو اچانک دے دیے ہوں گے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہ اس کا گواہ صرف اللہ ہوگا. بالکل. تو اس میں آپ بھی شمار ہیں، میں بھی شمار ہوں، مطلب بہت سے چھوٹی لوگ موٹی نیکیاں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگ بالکل موجود ہیں. عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنا لینا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا بھی کر رہا ہو تو ہماری ذات کو کوئی فرق نہ پڑے. مطلب یہ کہ ہم اس چیز کو اگنور کریں اور اپنی ذات پہ کوئی افیکٹ نہ کریں. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ اس وقت تک نظر انداز کریں جب تک آپ سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ وہاں پہ کبھی بھی نظر انداز نہ کریں جہاں پہ آپ کی عزت نفس پہ بات آ جائے، جہاں پہ آپ کی عزت نفس مجروح کی جائے. عزت نفس ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن کہیں پہ ایسا ہوتا ہے صرف آپ اپنے تک برداشت کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والوں پہ بات آ جاتی ہے، آپ کے والدین پہ آپ برداشت کر سکتے ہیں اور آپ اس شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ برداشت کرو. آپ کسی باپ کو کہہ سکتے ہیں میں تمہاری اولاد کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، تم برداشت کرو. کسی ماں کو کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہاری گھر والوں کو کچھ بھی کر لوں گا، تم برداشت کرو. برداشت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز برداشت لائق نہیں ہوتی ہے. برداشت وہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی نے کہہ دیا، کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچا دی یا کسی نے آپ کو کوئی غلط بات کہہ دی تو آپ نے برداشت کر لیا. لیکن انسان ہے نا کہیں نہ کہیں ہرٹ ہو جاتا ہے. ہرٹ ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے. تو میں تو یہ بات کہوں گی کہ آپ کسی کو نا تکلیف ایسی نہ پہنچائیں. بہت آپ نے پچھلے لوگوں کے طریقہ کار میں ایک چیز دیکھی ہوگی کہ وہ بات ختم کرنے کے بعد بولتے ہیں چلے مجھے اجازت دیجیے اور کوئی بات میں نے ایسی کی ہے تو معاف کر دیجیے. معاف کر بالکل دیں. ایسا ہی ہے. ہم تو معافی مانگنا ایگو سمجھتے ہیں، غلطی کرنے کے باوجود بھی لوگ معافی نہیں مانگتے ہیں. اور آپ تو بہت بڑے بڑے لفظ بھی بول دیتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی منگوا سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے والی باتیں ہوتی ہیں. تو جب آپ کسی سے ملیں تو تہذیب کا ضرور آپ کے اندر یعنی ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر تہذیب ضرور ہونی چاہیے. آپ چھوٹے سے ملیں، بڑے سے ملیں، اور چند باتیں آپ ضرور ایسی کریں کہ جب آپ سے اس کی ملاقات ہو تو وہ دوسری ملاقات کا قائل ہو. بالکل. تو برداشت کرنا نا بہت مشکل ہے آج کے دور میں، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ تہذیب کا ہونا مرد عورت کے درمیان بہت لازم ہے. تو ان لوگوں کو کیا میسج دیں گی جو مطلب اپنے اوپر لے لے ساری باتیں فیل کرتے ہیں اور پھر ایک نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے اوپر سارے جہاں کی بے عزتی برداشت کر لی. آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے نا تو آپ اس وقت بولیں کہ یار مجھے آپ کی یہ بات بری لگی. دلوں میں رکھنے سے نا بغض پیدا ہوتا ہے. بغض نہ بننے دیں، بغض نفرتوں کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ پھر جو اور ہے یہ چیز پھر ختم نہیں ہوتی ہے، یہ تو آپ پروان اپنی چڑھتی نسل ہے. میں ڈالتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی. آپ نے اکثر بچوں کے منہ سے یہ بات سنی ہوگی کہ میری ماں یا میرے باپ کے ساتھ ان کا رویہ صحیح نہیں تھا. ہوتا ہے نا، وہ نسل در نسل چلا جاتا ہے بغض. تو دلوں میں کبھی میل نہیں رکھنا چاہیے. اچھا، زندگی میں بعض دفعہ کسی تکلیف کا آنا، ویسے تو بہت ساری تکلیفیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن کسی ایک تکلیف ایسی ہوتی ہے جس سے انسان کو سبق مل جاتا ہے، یا میں اس طرح سے کہوں گی کہ ایک تکلیف کا آنا باقی تکلیفوں سے ہمیں نجات دیتا ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کہ کبھی کبھی ہمیں چھوٹی تکلیف پہنچتی ہے نا، وہ بڑے تباہی سے بچانے کے لیے ہوتی ہے. صحیح ہے، کبھی کبھی ہم اپنی نا سمجھی میں کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس کا ہمیں آنے والے وقت کا نہیں پتہ ہوتا.
اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں ہمارے بڑے سمجھاتے ہیں روکتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, ہم ان کے مخالفت کرتے ہیں, بٹ یہ کہ حقیقتاً اس کا بڑے لیول پہ تباہی ہوتی ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گر جاتے ہیں, چھوٹی چوٹ آتی ہے, ٹھیک ہے, اور اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, صحیح ہے, پر اگر آپ اسی چھوٹی سی چوٹ کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو آپ تو اس کو مرض بنا لیں گے, اور وہ مرض جو ہے نا آپ کو کبھی کھڑا نہیں ہونے دے گا. بالکل. تو کبھی بھی اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو نا مرض نہیں بنائیے, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. اور چھوٹی تکلیفوں سے سیکھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھا جائے, اپنے مستقبل کو بہتر کیا جائے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اگر تکلیف آتی ہے نا تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم تمہیں ویسا ہی صلہ عطا کریں گے جیسا تم دنیا میں کرو گے. تو اگر ہمارے ساتھ کوئی تکلیف آتی ہے نا تو اس میں ہمیں اپنی ہی غلطیاں دیکھنی چاہیے کہ کیا مجھ سے غلطی ہوئی جو میرے ساتھ ایسا ہوا. کیونکہ کبھی بھی آپ ایک پزل کو ایک دم سے صحیح نہیں بنا سکتے, کبھی وہ پزل کا ٹکڑا کہیں لگائیں گے, کبھی کہیں لگائیں گے, کبھی کہیں لگائیں گے, لگاتے وہ پزل آخر میں جا کے مکمل ہو جاتا ہے. تو غلطیاں بھی ایک طرح سے پزلس ہیں. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے, بلکہ وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, ہم نے ایسا کیا کیا تھا, مطلب شکوہ کرنے لگتے ہیں. تو ہم ہی کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا. مطلب اس کو اس سینس میں نہیں لیتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے برائی, ہاں وقتی طور پر تکلیف ملتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں مطلب حکمت ہے کہ کیا وہ چیز صحیح آگے ہونے والی ہے. جتنی تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آئیں اس کا تو 1/4 حصہ بھی ہم پر نہیں آیا ہے. تو کیا ہمیں تو سیکھنا ہی ان کی زندگی سے نا. سارا جو ہماری زندگی کا عملی نمونہ وہی ہے. کیا ہم نے اپنے آباء و اجداد, اپنے دین سے, اپنے صحاباؤں سے, اپنے نبی سے کیا یہ چیزیں سنی کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. ہر آنے والا وقت جو ہے نا بہتری کی طرف جا رہا ہے, صحیح ہے. کیونکہ ایک ٹائم تھا صحرا تھے, ایک ٹائم تھا اونٹ تھے, ایک ٹائم تھا بیل گاڑی آئی, ایک ٹائم آیا کہ رکشے ٹیکسی آئی, ایک ٹائم آ گیا کہ آپ کے پاس مطلب انوینشن چینج ہوئی ہیں تو انسان کی زندگی میں بھی بدلاؤ ہوتا ہے. اور آپ اس کے باوجود جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, یہ ناشکری ہے. آپ اپنی زندگی سے سیکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے نا تو اب اس کو بہتر کیسے کرنا ہے. تو آپ ناشکری سے نکلیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا شروع کر دیں, تو یہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی آپ کی زندگی میں. عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان چاہ سکتا ہے, یا اس کو اس انداز میں کہوں کہ ہمارے بس میں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, انسان چاہتا ہی وہ یہ جسے حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ اس کے ذہن پہ جب وہ کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے, خیال کرتا ہے, تو اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا آپ نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے نا اس چیز کی خواہش کی تھی, دیکھو یہ مجھے مل گئی. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے نا, چاہت کریں گے, تو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ سے کنیکٹ کر دیتا ہے. اب بس فرق اتنا ہے کہ آپ اس کو حاصل کیسے کرتے ہیں. مطلب پہلے سوچ آنی چاہیے, سوچ آنی چاہیے, اور سوچ میں ارادہ ہونا چاہیے, ارادے میں محنت ہونی چاہیے, اور محنت سے پھر آپ وہ جگہ, وہ چیز, وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ کے خیالات وہی ہوتے ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں زندگی میں. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ آپ نظر انداز کر دیتے ہیں مجھ سے نہیں ہوگا, بٹ آپ کر سکتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے مقصد بے معنی باتوں پہ کڑتے بہت ہیں, مطلب اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گی؟ ایسے لوگوں کا تو حقیقتاً علاج ہی نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو مطلب بیکار کی باتیں سوچنا اور کرنا. بالکل, ایسے لوگوں کا کوئی علاج اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ سارا ظلم میرے ساتھ ہو رہا ہے, اور وہ اپنی سب سے مظلوم ہے. ہاں, اگر ان کی یہ چیز کو نا بچپن میں, کیونکہ یہ بچوں میں ہوتی ہے, بچوں کو اگر یہ چیز نہ سمجھائی جائے نا طریقے سے کہ بیٹا نہیں ایسا تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, اب تم بتاؤ اس کو تم کیسے بہتر. لیکن اگر اس کو بچے کی ماں یا بچے کا باپ ہی کہنے لگے نا کہ نا
میرے بچے کے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرے بچے کے ساتھ کیوں ہوا، وہ بچہ پھر یہی کہتا رہے گا کہ یہ میرے ساتھ ہوتا ہے میرا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ روٹس میں ہوتی ہیں، تو اس چیز کو روٹس میں ختم کریں ورنہ اس کی فطرت بن جاتی ہے. اور ایسے لوگوں کو آپ صحیح نہیں کر سکتے جو لوگ کڑتے رہتے ہیں نا اندر سے، آپ ان کو کبھی بھی، وہ جوانی اور بڑھاپے میں اگر وہ آ گئے ان کو آپ کبھی بھی صحیح نہیں کر سکتے. اچھا یہیں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور آپ سے مزید گفتگو کریں گے. اور آج جو بھی گفتگو ہوئی ہمارے درمیان بہت زیادہ مزہ بھی آیا اور کچھ معلومات بھی ہمیں حاصل ہوئی. تھینک یو سو مچ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے اپنی میزبان ثنا نور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.